فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے فوت شدہ والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، بخاری شریف میں ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی میرا امتی نماز فجر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا تو اس کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی۔ اگر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ کے فرشتے اس انسان کی حاجات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، جب حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کی حکمرانی مل گئی تو آپ نے اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا اور اس وقت کے ایک بہت بڑے کافر بادشاہ جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان میں نکلے۔ جان لیجیے کہ جالوت نہایت قد اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا اور اس کے سر پر پہنی جانے والی لوہے کی ٹوپی کا وزن 300 رتل تھا اور موجودہ وزن کے حساب سے یہ وزن 150 کلو گرام بنتا ہے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان کروا دیا کہ میرا جو سپاہی جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی عمر میں بہت ہی کم سن تھے۔ بیماری سے ان کا چہرہ بھی زرد ہو رہا تھا۔ اس وقت ان کی غربت اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کی بکریاں چرا کر ان کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے اور اپنے ساتھ رکھ لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے پکار کر کہا، اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا، اے داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے پاس موجود تھیلے میں ڈال لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے گوپل لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھروں کو جالوت پر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کے ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے اس کے سر سے پیچھے سے نکل کر جالوت کے باقی ساتھیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ یعنی حضرت طالوت کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل کی قوم کے باقی افراد بے حد خوش ہوئے۔ پیارے ناظرین، جالوت کے قتل ہو جانے کے سبب اس کا پورا لشکر ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی۔ اس فتح کے بعد اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی آدھی سلطنت بھی انہیں سونپ دی۔ اس کے بعد 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ اور حکمران ہو گئے۔ پیارے ناظرین، پھر جب اس دور کے نبی حضرت شمع علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ جان لیجیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے یہ دونوں اعزازات و عہدہ یعنی نبوت اور بادشاہ کسی بھی ایک انسان کو نہیں ملے تھے۔
آپ پہلے انسان تھے جو ان دونوں عہدوں پر سرفراز ہو کر 70 برس تک ان دونوں منصبوں کے فرائض کو پورا کرتے رہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت کے دونوں اعلیٰ مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ پیارے ناظرین، اس دور میں بنی اسرائیل میں یہ رواج عام تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع میں عام غسل کیا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، اس دور میں بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا عام تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع میں عام غسل کیا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسے قوم میں پلے بڑے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا، لہذا آپ کی عصمت نبوت اس قسم کی بے حیائی اور بے غیرتی والی رسم کو کیسے قبول کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور بیزار تھے، لہذا آپ علیہ السلام ہمیشہ تنہائی میں یا تہمت باندھ کر غسل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ غور کیا کہ آپ کبھی بھی ننگے بدن ہو کر غسل نہیں کرتے، ان کے چند شریر لوگوں نے آپ پر تہمت لگا دی کہ آپ کے جسم کے اندرونی حصے میں یا تو برس کی بیماری کے سبب سفید داغ ہیں یا آپ کے جسم کے اندر کوئی خامی ہے جس کو چھپانے کے لیے ہی آپ کبھی بہرانہ نہیں ہوتے۔ ظالموں نے اس تہمت کے ایسا پروپیگنڈا کیا کہ ہر طرف ان کی اس بات کا چرچا پھیل گیا، لیکن جب اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے برگزیدہ رسول اور کریم اللہ کے رنج و غم کو بھلا کیسے گوارا کر سکتا تھا، اور آپ پر لگائی گئی تہمت اللہ رب العزت کو بھلا کیوں کر گوارا اور پسند ہو سکتی تھی؟ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی بے ادبی ظاہر کرنے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ چشم زدن میں بنی اسرائیل کے شریروں اور ظالموں کے دل و دماغ میں مؤذن تمام شک و شبہات کے بادل چھٹ گئے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بے عیبی تمام بنی اسرائیل پر روشن آفتاب کی مانند ظاہر ہو گئی۔ واقعہ یوں پیش آئے کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے درمیان ایک چھپے ہوئے چشمے پر غسل فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہیں ہے تو آپ اپنے تمام کپڑوں کو اتار کر ایک پتھر پر رکھ کر غسل فرمانے لگے۔ غسل فرمانے کے بعد جب آپ اپنا لباس پہننے کے لیے اس پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر آپ کے تمام لباس کو لے کر سرپٹ بھاگتا ہوا شہر کی جانب چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور اس پتھر کو پکارنے لگے کہ سعودی حجر، سعودی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ لیکن وہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی شاہراہوں سے ہوتا ہوا گلی اور کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن کی حالت میں برابر اس پتھر کے پیچھے دوڑتے چلے گئے۔ اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کے ہر ایک فرد نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک بدن میں کہیں بھی کوئی عیب موجود نہ تھا، بلکہ آپ کے مقدس جسم اطہر کا ہر ایک حصہ حسن جمال کے ایسے نقطۂ کمال پر پہنچا ہوا تھا کہ اس وقت کے عام انسانوں میں اس کی مثال نہ ملتی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر آپ کو پورے علاقے میں اپنے پیچھے پیچھے بھگا چکا تو خود بخود ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس زیب تن کیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ پیارے ناظرین، میدان طے میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے،
جس کے پانی کو 40 سال تک بنی اسرائیل کے لوگ میدان طے میں استعمال کرتے رہے تھے۔ پیارے ناظرین، قرآن کریم کے مبارک اور مقدس آیات منکر جو ہر چیز کو اپنی ناقص اور عقل کی عینک سے ہی دیکھتے ہیں اور اس پتھر سے پانی کے چشموں کو جاری ہونے کو محال قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس معجزے کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی تاثیر پیدا فرما دی ہے کہ وہ بال موڑ دیتے ہیں۔ بعض پتھر سرکہ اور تیز اور ترش بنا دیتے ہیں۔ بعض پتھروں کی خوبی ہے کہ وہ لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں۔ بعض پتھروں سے موذی جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے۔ بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاک ہیں۔ بعض پتھروں کو آگ نہ جلا سکتی ہے اور نہ گرم کر سکتی ہے، جبکہ بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں میں طرح طرح کی خوبیاں پیدا فرما دی ہیں تو کسی پتھر میں چشمے جاری ہو جانا کون سی محال بات ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاصیت پیدا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی کو جذب کر کے چشموں کی شکل میں باہر نکالتا رہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے، اور جان لیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے یہ امر نہ محال ہے اور نہ بعید ہے۔ لہذا قرآن پاک میں فرمائے گئے ایسے تمام معجزات پر ایمان لانا دین کی لازم شرط ہے اور ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ لہٰذا قرآن پاک میں فرمائے گئے ایسے تمام معجزات پر ایمان لانا دین کی لازم شرط ہے اور ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ باروایت بخاری شریف۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے، تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے رب مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تیرے لڑکے کی تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے ہے۔ روایت مشکات شریف۔ پیارے دوستوں، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص ہر روز فرض نماز کے بعد 3 دفعہ لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ جو شخص نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر دوزخ کے 7 طبقے حرام کر دے گا، اور جو شخص 8 بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہشت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ جو کوئی پہلا کلمہ 70 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 بار نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور جو کوئی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو بخش دے گا، اور جو 1000 بار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پل صراط کے 1000 عذابوں سے محفوظ رکھے گا۔ کوئی شخص 1,00,000 بار پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخشے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میت کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اس کی مغفرت کرے گا، اگرچہ وہ مستحق عذاب ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ علم الیقین۔ ناظرین کرام، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی خدا ہے جو اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے سرریز ہو جاتا ہے، اس سے معافی اور بخشش طلب کرتا ہے تو وہ رب رحمان ضرور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چشم پرنم دعا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین
اور ہماری اولادوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان گناہوں کے نیکیوں میں تبدیل فرما دے، جیسا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے فرماتا ہے جن مسلمانوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔